بھائیو، یہ جو حجاب کا فتنہ ابھی اٹھا ہے، اس معاملے میں ایک پیغام میں آپ سبھی حضرات اور خواتین کے سامنے اور تمام مسلمانوں تک جہاں تک آواز پہنچی یہ دینا چاہتا ہوں کہ اس معاملے کو اگر صحیح سے جیسے شروع میں ہینڈل کرنے کی کوشش کی گئی، سنبھالا گیا ہوتا تو اتنا بڑا مسئلہ وہ کبھی نہیں بنتا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اسے سیاسی رنگ دینے میں، اتنا بڑا مسئلہ بنانے میں غیروں کا تو ہاتھ ہے ہی، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں تو ان کا معاملہ گھٹا نہیں رہے، وہ تو ہیں فتنہ پیدا کرنے کے لیے، وہ ہیں مسلمانوں کے پیچھے پڑے ہوئے چند شر پسند لوگ، وہ ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے ہمارے اپنے لوگوں نے اسے سیاسی مسئلہ بنانے میں کتنا کردار ادا کیا، اس مسئلے کو ہمیں سوچنا چاہیے۔ میں آپ کو بتاؤں، تاتاریوں کا فتنہ جو آیا وہ پتہ ہے کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ترک کے لوگوں کو تم چھوڑ دو جب تک وہ تمہیں چھوڑے، یعنی ان پہ حملہ کرنے میں پہل نہ کرو۔ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا۔ تاتاری اسی ترکی النسل سے لوگ تھے۔ خوارزم کے علاقے کے کچھ مسلمانوں نے اس حدیث کی مخالفت کی، ان پر حملہ کیا۔ رد عمل میں تاتاریوں نے اسلامی سلطنت پہ حملہ کیا، وہ حملہ رکا نہیں، صرف اہل خوارزم پہ نہیں، بغداد کے پائے تخت میں آ کر ان کے اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ سبب کون بنے؟ سبب کون بنے؟ مسلمان سبب بنے تھے۔ تاریخ کی یہ سچائی آپ جا کے پڑھ کے دیکھو۔ میں آپ کو بتاؤں، اسلامی شریعت یہ کہتی ہے کوئی منکر ہے، کوئی ناپسندیدہ کام ہے، اسے بدلنا ہے، اس کو روکنا ہے، برائی کو روکنا ہے، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کی برائی سے روکنے کی وجہ سے اور بڑی برائی جنم لے سکتی ہے تو یہاں برائی کو روکنے کے سلسلے میں آپ کو جو ہے شریعت کی تعلیم کا پابند رہنا پڑے گا، اس چھوٹی برائی کو برداشت کرنا پڑے گا اگر یہ یقین ہو کہ اس سے بڑی برائی پیدا ہو سکتی۔ پردے کے مسئلے میں کیا ہوا؟ یہ مسئلہ جب اٹھا تھا تو چھوٹا سا تھا، اسکول کے مینجمنٹ کا مسئلہ تھا، اور اس مسئلے کو وہاں کے کچھ ذمہ دار لوگ حل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جس میں یقیناً کچھ باتوں میں سمجھوتا کرنے کی بات آئی۔ مجھے اور آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے کہ وہاں سمجھوتا نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اس مسئلے کو سیاسی مسئلہ بنا کر بگاڑنے والے کون تھے؟ کچھ تنظیمیں تھیں، کچھ نوجوان